الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وأولانا وهادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے بولنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، اور 12ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ بلکہ دوسرا تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر اور اس سے اگلے رکوع کے اندر اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے شرک والا گند نہیں تھا۔ اس قوم کے اندر شرک والی گندگی پھیلی، شرک والا گند اس قوم کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس شرک والے گند کو مٹانے کے لیے، شرک والے گند کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا۔ یہ شیطان انسان کے ساتھ بھی بڑی ہی عجیب کھیل کھیلتا ہے، عجیب طریقے پر انسان کے ساتھ چال چلتا ہے کہ انسان کو چلتے چلتے سیدھے راہ پر انسان چل رہا ہے، سیدھے راستے سے غلط راستے پر چلا دے گا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ کے کچھ نیک بندے زمین پر تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار اولیاء اللہ۔ کچھ چند بزرگ تھے، جس وقت وہ دنیا سے گئے تو شیطان نے ان کے دل کے اندر بات ڈالی، بھائی تم اتنے نیک نہیں ہو، اتنے زیادہ عبادت گزار نہیں ہو، تمہارا دل عبادت کے اندر نہیں لگے گا ان بزرگوں کے بغیر، لہذا ایسا کرو کہ ان کی مورتیاں بنا کر، ان کی تصویریں بنا کر اپنے عبادت خانے کے اندر رکھ دو، تاکہ یہ تمہارے سامنے ہوں گے تو تمہارا دل جو ہے وہ عبادت کے اندر لگا رہے گا۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو انہوں نے کر دیا۔ جیسا کہ آج کل ہم تو بڑے گناہ گار ہیں جی، اللہ ہماری کدھر سنتا ہے، تو یہ بزرگ ہیں، ان کے وسیلے سے ہم اپنی دعا قبول کروا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ شرک کی ابتدا ہی ایسے لفظ سے ہوئی کہ یہ بزرگ تھے، جب تک یہ سامنے نہیں ہوں گے تو ہمارا دل عبادت کے اندر نہیں لگے گا، لہذا ان کی تصویریں بناؤ، ان کی مورتیاں بناؤ، عبادت خانے کے اندر رکھ دو اور ان کے سامنے آ کر عبادت کرنا شروع کر دو۔ یہ بات ہوئی۔ اب آگے ان کی نسل آنے والی آئی، شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ خیال ڈالا، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، بھائی تمہارے باپ دادا اللہ کی نہیں بلکہ ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کی نہیں بلکہ ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے،
اور پھر معاملہ چلتے چلتے آج تک یہی بات آ رہی ہے کہ بھائی تم جو کہتے ہو یہ کام نہ کرو یہ غلط ہے، پھر ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں؟ بھائی ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ اللہ اکبر۔ پھر ان کے دل کے اندر یہ شیطان نے بات ڈالی، تمہارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے لہذا تم ان کی عبادت کرو۔ انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، شرک پھیلتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں البتہ تحقیق پکی بات ہے، اس کے اندر شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ ارسلنا نوحا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، ان کی جو قوم تھی اس قوم کی طرف بھیجا۔ والمیاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیوں بھیجا؟ وجہ کیا ہے؟ بندہ بازار جاتا ہے، کوئی سامان لینے کے لیے وجوہات ہوتی ہے، اسی طریقے پر میرا عزیز آج تو اور میں اللہ کے گھر کے اندر آیا ہے، وجہ ہے کیا؟ وجہ ہے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کریم نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے، اللہ کریم نے دنیا کے اندر اس وجہ سے میرا عزیز تجھے اور مجھے بھیجا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے میرا عزیز؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انی لکم نذیر مبین، واضح ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ نذیر ڈرانے والا، اب ہر ڈرانے والا نذیر نہیں ہوگا بلکہ ہمدردی کے ساتھ ڈرانے والا جو ہے وہ نذیر بنے گا۔ فرمایا انی لکم نذیر مبین، ڈرانا ہے۔ اللہ کیوں ڈرانا ہے؟ کس وجہ سے ڈرانا ہے؟ آخرکار کسی قوم کے اندر میرے اللہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کمیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ باپ بیٹے کو ڈراتا ہے میرا بیٹا آج بچپن ہے، آج دنیا کے اندر کچھ کر لے، آج بچپن کا دور ہے، بچپن کے اندر کچھ کر لے، کچھ سیکھ لے، بڑا ہو کرتا کہ تجھے پچھتانا نہ پڑے۔ استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے بچپن کا وقت ہے، پڑھ لے، اگر نہ پڑھا بڑا ہو کر تجھے دھکے کھانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ کے نبی جو ہیں، اللہ کے انبیاء جو ہیں، وہ کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ کیوں اللہ کے پیغمبر ڈراتے ہیں؟ والدین بھی ڈرا رہا ہے، استاد بھی ڈرا رہا ہے، لیکن میرا عزیز والدین ڈراتے ہیں کیوں؟ تاکہ دنیا کے اندر کامیاب بن جائے۔
استاد ڈراتا ہے کیوں؟ تاکہ دنیا کے اندر کامیاب بن جائے، لیکن اللہ کے نبی جو ہے وہ اس وجہ سے ڈرا رہے ہیں تاکہ آخرت کے اندر کامیاب بن جائے۔ وہ کون سا انداز ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا، جس نبی کا واقعہ سنو گے، ہر نبی نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ او میری قوم والو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی پارے کے اندر آگے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا او میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ پھر آگے چلو، پھر آگے بھی اور انبیاء کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اسی بات کی تبلیغ، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، اسی بات کی تبلیغ۔ آگے سورۃ یوسف کے آخر پہ جا کر اپنے پیارے نبی کا تذکرہ فرمایا قل ھذہ سبیلی۔ میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے میرا ایک ہی راستہ ہے اللہ کی طرف بلانے والا، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اب میرا عزیز والدین بھی ڈرا رہے ہیں، والدین بھی اپنی اولاد کو حکم کر رہے ہیں میرا بیٹا بچپن کے اندر پڑھائی کر لے، بچپن کے اندر کچھ سیکھ لے تاکہ بڑا ہو کر دھکے نہ کھانے پڑیں، پچھتاوا نہ ہو۔ یہی طریقہ اللہ کریم نے اختیار کیا ہے اپنے انبیاء کے لیے۔ اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ میری قوم والوں کسی کی عبادت نہ کرنا۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ پھر وہی بات، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا اگر بچپن کے اندر اپنی مرضی کی ہے، بڑا ہو کر تیرے اوپر سختیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تیری زندگی جو ہے سختیوں اور پریشانیوں کے اندر گزر جائے گی، لیکن خیال کرنا کالو کرا کے رہنے والے، یہ اس دنیا کے اندر سختیاں جو ہیں یہ تو گزر جائے گی۔ اگر باپ کی نہ مانی باپ کی پھر بھی گزر جائے گی، مشکل سے گزرے پھر بھی گزر جائے گی، استاد کی نہ مانی پھر بھی گزر جائے گی، تکلیفیں تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اگر اللہ کے انبیاء کی نہ مانی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم العلیم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کئی دیکھے ہوں گے استاذوں کے نافرمان در بدر رل رہے ہیں، والدین کے نافرمان در بدر رل رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یاد رکھو انبیاء کے نافرمان، انبیاء کی نہ ماننے والے، جس وقت یہ زندگی گزر جائے گی فرمایا اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنگیاں ہیں۔ پھر یہ نہیں چلو یار مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، زندگی گزارنی ہے تو یاد رکھنا یہ گزر جائے گی لیکن وہ نہیں گزرے گی۔ اور ایک اور بات،
دنیا کے اندر اگر انسان کے اوپر ایک مصیبت آئے، مسلسل پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو انسان اس کا عادی بن جاتا ہے۔ ابتدا کے اندر تکلیف وہی، لیکن درد زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، اگرچہ تکلیف کے اندر کمی نہ ہو، مصیبت کے اندر کمی نہ ہو، لیکن جوں جوں وقت گزرے گا وہ عادی بن جائے گا، اس کو اتنی پریشانی یا وہ اتنا محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ انسان عادی بن گیا۔ وہ کہتے ہیں نا والدین، یار بیٹے کو مار مار کر بھی تھک گئے ہیں، اب ڈھیٹ بن گیا ہے، اپنی زبان کے اندر کٹیچل ہو گیا، لیکن سمجھتا پھر بھی نہیں ہے۔ اب اس کو جتنا بھی مارو اسے تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی لیکن زیادہ درد محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ ایک ماحول کے اندر رہ رہ کر عادی بن گیا۔ لیکن اللہ کریم نے جو عذاب دینے وہ ایک عذاب نہیں ہوگا، ایک عذاب آئے گا، کچھ وقت گزرے گا، پھر اس سے بڑھ کر اور عذاب اللہ کریم لے آئیں گے۔ وہ وقت تھوڑا گزرے گا اور اللہ کریم بڑھ کر لے آئیں گے۔ کیوں؟ زیادہ تکلیف ہو، زیادہ درد دکھ محسوس ہو کہ دنیا کے اندر اسے اللہ کے انبیاء کی نہیں مانی۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہو میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، لا تعبدوا نہ عبادت کرو الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دنیا کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آئے یار، دنیا والی زندگی ڈر جائے گی، دنیا والی زندگی جو ہے گزر جائے گی، آسانی سے گزرے مشکل سے گزرے، لیکن میں اللہ کے پیغمبر کو خوف کون سا ہے، میں اللہ کے پیغمبر کو کون سا ڈر ہے؟ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم العلیم، اس دل سے ڈر رہا ہوں، اس دل کا خوف ہے جس دل دردناک عذاب آئے گا، دردناک عذاب آئے گا میرا عزیز، پھر چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو والدین ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، چھڑوا لیتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے قیامت کا تذکرہ کیا، فرمایا وہاں پر کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا وہاں پر کسی کی کوئی دولت جو ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پر کسی کا کوئی بڑا ہونا یہ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی دوست بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، یوم العلیم، جس دن اللہ کریم نے دردناک عذاب دینا ہے اس دن سے ڈر رہا ہوں، وہ دن مشکل ہے۔ اب آگے سے قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا او حضرت نوح علیہ السلام، پہلا اعتراض یہ ہے کہ تو جو نبوت کے دعوے کر رہا ہے، تو جو پیغمبر ہونے کے دعوے کر رہا ہے، تو جو رسالت کے دعوے کر رہا ہے یار، بشرم مثلنا، آخر کار تو بھی تو ہماری طرح انسان ہے، تو بھی تو بشر ہے، تو بھی تو انسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 2 اعتراض جو ہے، کہنے لگے وما نراک، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں اتباعک،
تیری اتباع کرنے والے جو ہیں الا الذین، وہ لوگ ہیں ہم اراذلنا بادی الرأی، ہم تو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھتے یار، تیری اتباع کرنے والے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اعتراض فرمایا وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ تجھے ہماری اوپر کچھ فضیلت حاصل ہو، بلکہ بل نظنکم کاذبین، کیا کہنے لگے؟ ہم تو تجھے نعوذ باللہ جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ تین اعتراض کیے۔ فرمایا ایک تو بشر ہے، جس طریقے پر ہم انسان ہیں اسی طریقے پر تو بھی انسان ہے، اور نمبر دو، اگر تو سچا ہوتا تو تیری اتباع کرنے والے، تیرا مسئلہ ماننے والے بڑے بڑے سردار ہوتے، یہ غریب ذلیل قسم کے لوگ، حقیر قسم کے لوگ یہ تیری اتباع نہ کرتے، یہ تیرے پاس نہ آتے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے پاس غریب آئیں، حقیر آئیں، وہ سچا نہیں ہوتا ان کے قول کے مطابق۔ اور تیسرا اعتراض کہ بھائی ہم تو تجھے کوئی خاص فضیلت والا بھی نہیں دیکھتے ہیں، تجھے ماننے والے اور تجھے ہمارے اوپر کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ تین اعتراض کیے، اللہ کریم نے تینوں کے تینوں کا جواب دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ کریم نے واضح نشانیاں دی ہیں، نبوت والا معاملہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کریم جس کے اوپر نبوت والی رحمت کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ایک اور بات بھی ہے، اگر تمہیں یہ کچھ ہے کہ بھئی اس سے کچھ ہم سے غرض ہے، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کچھ مانگنے کے لیے سوال بھی نہیں کرتا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں سوال نہیں کرتا۔ اب آیا اگر اللہ کے پیغمبر سوال کرتے بھئی مزدوری مجھ دو تو وہ دے دیتے؟ کبھی بھی نہیں دیتے۔ پھر یہ کیوں فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا؟ فرمایا کہ مجھے تم سے کسی قسم کی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عزیز تین اعتراض کیے ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، اگر تو اللہ کا پیغمبر ہوتا، اے نوح
اگر تو اللہ کا پیغمبر ہوتا تو انسان نہ ہوتا بلکہ نوری ہوتا۔ آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں، صرف تھوڑا سا فرق ہے، انہوں نے بشر اور نبوت کو تضاد مانا کہ بشر اور نبوت دو ایسی چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، جو نبی ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا۔ ان کا عقیدہ کہ جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، اور ان کا عقیدہ جو نبی ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کان کو ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو، بات ایک ہی ہے، ایک طرف سے تھوڑا سا کھینچ کر لانا پڑے گا، دوسری طرف سے آسانی سے، بات ایک ہی بنے گی کہ نبوت اور بشریت کے اندر تضاد ہے، یہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اللہ اکبر کبیرہ، اگر تو اللہ کا پیغمبر ہوتا تو انسان نہ ہوتا بلکہ تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا اقول انی ملک، میں نے کب کہا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں؟ میں تو انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، نوری نہیں ہوں، بلکہ انسان ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رہی بات یہ کہ ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، آسان مطلب میرا عزیز کہ اللہ کی رحمت تو دیکھو نا، یہ نبوت والی رحمت جو ہے اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے تو دیکھو نا، وغیرہ وغیرہ، یہ تو صاف ظاہر بات ہے میں نوری نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں بھی انسان ہوں۔ اور دوسری چیز جو اعتراض کیا ہے، اب ان کے جو اعتراض سے ان کے جواب اسی ترتیب پر نہیں ہے بلکہ رد و بدل ہو کر، اللہ اکبر کبیرہ، فرمانے لگے دوسرا اعتراض جو ہے کہ اگر تو اللہ کا پیغمبر ہوتا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، تو یہ گھٹیا قسم کے لوگ جو ہیں یہ تیری اتباع نہ کرتے، بڑے بڑے لوگ تیری اتباع کرتے۔ اراذلنا، جو اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے غریب لوگ، انہیں یہ گھٹیا کہتے، یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے دربار کے اندر گھٹیا نہیں، اللہ کے دربار کے اندر مقام اور مرتبے والے تھے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اس سے آگے اگلے جمعے پر بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔